السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل قدر بزرگان محترم، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ مسجدیں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں وہ مقامات ہیں۔ مساجد اسلامی مراکز ہیں۔ مساجد کی بڑی اہمیت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مسجد کی آبادی کی فکر، مسجد کی تعمیر کو مومن ہونے کی علامت قرار دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من بنى للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرماتے ہیں۔ فرمایا مسجد کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں جب آپ نزول فرماتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ مسجد قباء کی تعمیر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر کیے تھے۔
مسجد کی اہمیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی صفائی، مسجد کا دیکھ ریکھ اور مسجد کے خدام کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک حبشیہ خاتون تھی، کالی کلوٹی خاتون تھی، اور پھر بہت زیادہ غریب، جس کی کوئی شہرت نہ تھی، جس کو کوئی جانتا نہ تھا۔ مسجد نبوی میں آ کر وہ جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اچانک ایک دو روز وہ نظر نہیں آئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ وہ خاتون کہاں ہیں، وہ حبشیہ کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کے ساتھ آپ نے پھر فرمایا کیا وہ دنیا سے گزر گئی؟ انا للہ کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں کی؟ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ پر دینی ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے، وفود آ رہے ہیں، اسلام کی بات دور دور تک جا رہی ہے، آپ کے اوقات کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے آپ کو اطلاع نہیں دی۔ ہم نے نماز جنازہ بھی پڑھا اور پھر اس کی تدفین کا انتظام کیا اور بندوبست کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے صحابہ سے یوں فرمانے لگے کہ مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ بنفس نفیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غریب حبشیہ خاتون کی قبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے اس کی قبر پر دوبارہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ یہ فضیلت اس خاتون کو کیوں ملی؟ کیونکہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ غرض یہ کہ مسجد اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں بندوں کا ایمان بڑھتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں ملائکہ رہتے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں نیک جنات رہتے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں جا کر ایک مومن کے قلب کو فرحت اور شادمانی ملا کرتی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں جا کر ایک مومن اپنی آخرت کی یاد کو تازہ کرتا ہے، اپنے حسنات میں اضافہ کرتا ہے، اپنی سیئات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں ایک بندہ اپنے مالک کے تقرب کو پاتا ہے اور پانے کی کوشش کرتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں جا کر ایک بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ مسجد کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مساجد کے تقدس کو پامال کرنے والے گنہگار ہوتے ہیں۔ مساجد کو ایک احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے، مساجد کے آداب کی رعایت کرنی چاہیے، مسجد کے آداب سے واقف ہونا چاہیے، مسجد میں ہنسی مذاق اور دل لگی نہ ہو، مسجد میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، مسجد میں زور سے لڑائی نہ ہو، مسجد میں تھوکنے جیسا عمل نہ ہو۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ دیوار پر کسی نے کھکار کر تھوک دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ نے اسے کھرید کر نکالا اور صاف کیا۔ میرے عزیز دوستوں، مسجد کی صفائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ مسجد میں کام کرنا
نبی والا عمل ہے، مسجد کی صفائی نبی والا عمل ہے۔ مساجد کی فضیلت کو سمجھنے کے بعد مسجد کس کام کے لیے بنائی جاتی ہے آپ کو معلوم ہے۔ مسجدیں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے، جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے، اور پھر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر عبادت کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے، اور پھر قیام صلاۃ کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے، نماز کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہے، مسلمانوں کے اجتماع کے ساتھ صلاۃ بالجماع، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں، اور یہی نیت ہوتی ہے، اور پھر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے اور ہمیشہ ہوتی ہے۔ لیکن میں ہمارے برادران اسلام سے یہ بات دو ٹوک انداز میں اور صاف لہجے میں یہ بات عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ کیا مسجدیں صرف اور صرف نماز کے لیے بنائی جاتی ہیں؟ کیا مسجد کا مقصد صرف اور صرف نماز ادا کرنا ہے؟ اس سلسلے میں ہندوستان کے نامور اور بزرگ عالم دین جن کا نام فریڈم فائٹرز میں آتا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے 100 صفحات پر ایک بہترین کتاب لکھی ہے جن میں قیام مسجد کے مقاصد کو انہوں نے ذکر فرمایا، تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ کیا مسجد کے بنانے کا مقصد صرف نماز ہے؟ مفصل طور پر عہد نبوی کے ان مقاصد کو انہوں نے نمبر وار ذکر فرمایا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں مسجد صرف نماز کے لیے استعمال کی جاتی تھی یا پھر اور بھی کئی مقاصد کے لیے مسجد کا استعمال ہوتا تھا؟ میں اور آپ ہندوستانی مسلمان ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو ہندوستان کی سرزمین پر ایک مسلم گھرانے میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ میری اور آپ کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ مسجد کے مقاصد کو بغور مطالعہ کریں، ایک نہیں دو نہیں، بار بار اس چیپٹر کو ہم پڑھیں اور سنیں کہ مسجد کا مقصد کیا ہے۔ میں ایک مسلمان ہوں اور ہندوستان میرا وطن ہے اور میرا وطن عزیز ہے۔ اس ملک میں رہ کر میں مسجد میں کن کاموں کو ادا کر سکتا ہوں اور کرنا چاہیے اور کرنا ضروری ہے، یہ تمام وہ باتیں ہیں جو کہ ہر مسلمان کو بحیثیت مسلمان ان تمام مقاصد پر عمیق اور طائرانہ نظریں ڈالنا بار بار ضروری ہے۔ عہد نبوی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں مسجد نبوی میں کیا کیا کام ہوتے تھے آپ کو سن کر حیرت ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں نکاح مسجد میں ہوا کرتا تھا، نکاح مسجد میں ہوا کرتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں تعلیم اور ایجوکیشن کی بات، اسلامک لٹریچر کی فراہمی مسجد میں ہوا کرتی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کئی ایسے واقعات ملتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ مسجد میں باضابطہ ایک ہاسٹل تھا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ اکرام کا، جو آج تک موجود ہیں صفہ چبوترے کے نام سے، کہ 70 صحابہ اکرام اس چبوترے پر بیٹھ کر قرآن پاک کو حفظ کیا کرتے تھے اور احادیث نبویہ یاد کیا کرتے تھے۔ 70 صحابہ اکرام تھے۔ اور اسی طرح اور آگے بڑھیں، مسجد
عہد نبوی میں ایک اسلامک پارلیمنٹ ہاؤس تھا، مسجد میں بیٹھ کر باضابطہ مشورہ ہوتا تھا، اور پھر صفوں کو ترتیب دینے کے لیے مشورہ ہوا کرتا تھا، اور پھر باضابطہ ایک کے بعد ایک کو بلا کر ان کے لباس کے بارے میں، جنگ کے بارے میں، ان کے پاس کیا کیا یعنی سامان جنگ موجود ہے، یہ تمام باتیں مسجد میں پوچھی جاتی تھی۔ اتنا ہی نہیں، سوشل ایکٹیویٹیز مسجد میں ہوا کرتی تھی، اور پھر مسلمانوں کے فائنینشلی پرابلمز مسجد میں حل کیا کرتے تھے، کیے جاتے تھے۔ تاریخ اسلام کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو اور آگے بڑھیے، مسجد ایک ہاسپٹل بھی بن جاتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ انتہائی زخمی ہو گئے تھے اور خون ان کے بدن سے نکل رہا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، سعد کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگا دو اور پھر مسجد میں ان کے علاج کا انتظام کرو تاکہ وہ میرے قریب رہ جائے۔ مسجد ایک ہاسپٹل تھا، مسجد ایک مسافر خانہ تھا، دور دراز کے کوئی مسافر آتے تو مسجد میں قیام کیا کرتے تھے۔ صحیحین میں روایت موجود ہے، آپ حیرت کریں گے جناب کہ صحیحین میں ایک روایت موجود ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا، امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر فرمایا کہ ثمامہ بن اسال نجد کے ایک رئیس اور مالدار قسم کے آدمی تھے، اسلام نہیں لائے تھے، بہت لہیم و شہیم تھے، کافی موٹے تازے تھے، پہلوان قسم کے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 5ویں سال صحابہ کے ایک وفد کو نجد بھیجا اور وہاں جا کر انہوں نے ثمامہ کو قید کر کے لا لیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثمامہ بن اسال کو مسجد کے ستون سے، پلر سے باندھ دو۔ باندھ دیا گیا، مسجد کے اندر باندھ دیا، ایمان نہیں لائے تھے۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے نمازیں چل رہی ہے، مسجد میں بنے رہے، مکمل 3 دن مسجد میں بنے رہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کھانا پہنچا دیا جاتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے پاس سے گزرتے اور پھر ان کی خیریت پوچھتے تھے، کیسے ہو ثمامہ؟ تو ثمامہ کہتے ہیں کہ مجھے اسلام سے اتنی نفرت تھی اور اللہ کے نبی سے اتنی نفرت تھی العیاذ باللہ کہ وہ گالیاں دیتے تھے۔ 3 دن گزر گئے اور ثمامہ کو مکمل طور پر یقین تھا کہ مجھے مار دیا جائے گا، میری گردن اڑا دی جائے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جائیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ 3 دن گزر گئے، تیسرے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر منبر رسول سے حجرہ مبارکہ میں جانے لگے۔ ثمامہ کو دیکھا کھڑے ہیں، قریب گئے، جا کر ثمامہ سے فرمایا، ثمامہ تم نے مسجد نبوی میں نبی کو دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ یوں کیا، صحابہ سے فرمایا ثمامہ کی رسی کھول دو۔ کھول دیا گیا۔ ثمامہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بغیر کسی شرط کے اور کنڈیشن کے تمہیں رہا کر دیا جاتا ہے، جاؤ تم جا سکتے ہو۔ وہ اتنا متاثر ہوئے، انہوں نے مذاق سمجھا اور پھر 100% شور تھے کہ مجھے تو قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ جا سکتے ہو۔ ثمامہ سے جب بار بار کہا گیا کہ چلے جاؤ، کچھ دیر ٹھہرے اور رکے رہے، پھر اس کے بعد پلٹ کے مسجد نبوی سے جانے لگے۔ چند لمحات کے بعد ثمامہ پھر سے مسجد میں آ گئے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے، صحابہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے بال سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اندر آ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور پھر فرمایا، یا رسول اللہ، اب تک تو میں صرف
رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اب میں اسلام کے دامن میں آ کر آپ کے قدموں میں پڑا رہنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کے اخلاق نے مجھے آپ کا غلام بنا دیا ہے، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں ایمان لا لوں گا۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ نجران کا وفد آیا تھا، اسلام نہیں لایا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قیام فرمایا اور پھر ان کو مسجد میں ٹھہرایا اور مسجد میں ان سے گفتگو ہوئی، اور اسی طرح اور بھی کئی ایسے واقعات ہیں اور صحیح اور مستند اور ایتھینٹک روایات موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی غیر مسلموں کو مسجد کو انوائٹ کیا اور مسجد میں بلا کر انہیں اسلام سمجھایا۔ آج کے اس دور میں میری اور آپ کی یہ کمزوری ہے اور نادانی ہے، میں نے اور آپ نے اسلام کو نہیں سمجھا، میں نے اور آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت کو ہم نے پڑھا، نہ کتابوں کو ہم نے پڑھا، نہ دینیات سے ہم واقف ہیں۔ کئی ایسے نوجوان بھی ہیں ماشاءاللہ جو کہ کہنے کے لیے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ کسی مسجد میں اگر کوئی دانشور احباب مسجد میں غیر مسلموں کو انوائٹ کر دیں اور پھر غیر مسلم آ جائیں اور مسجد میں آ کر خاموشی سے بیٹھ جائیں، ان کا لباس پاک ہے، ان کا جسم پاک ہے، کوئی گندگی ان پر ظاہری طور پر لگی ہوئی نہیں ہے۔ چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک، چاروں ائمہ یوں فرماتے ہیں رحمہم اللہ کہ مسجد میں بالاتفاق اگر جسم پر کوئی گندگی نہ ہو، کپڑے پر کوئی گندگی نہ ہو تو بالاتفاق مشرکین کو، کفار کو مسجد میں آنے دے سکتے ہیں، اجازت انوائٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی مسجد کے دانشور احباب کسی غیر مسلم کو یا پھر ملک کے اور دوسرے جو بھائی ہیں برادران وطن کو مسجد کو بلایا جائے اور مسجد میں انوائٹ کریں اور وہ آ کر مسجد میں بیٹھ جائیں اور اسلام کی باتیں سنیں اور پھر کوئی خطبہ سنیں، کوئی دعا سنیں، تو بعد میں یہ پروپیگنڈا کرنے لگ جاتے ہیں نوجوان کہ مسجد میں غیروں کو بلا لیے، مسجد میں فلاں کو بلا لیے، فلاں لباس کا آدمی مسجد کے اندر آ گیا، فلاں ڈھنگ کا آدمی مسجد کے اندر آ گیا، طہارت نہیں لیتا ایسا بندہ مسجد کے اندر آ گیا۔ حتیٰ کہ کوئی چائے کی بنڈی والا کہہ رہا ہے، کوئی موز کی بنڈی والا کہہ رہا ہے، کوئی آٹو ڈرائیور کہہ رہا ہے، طرح طرح کے تمام مسائل یہ تمام لوگ بتانے پہ آ رہے ہیں جو کہ صدیوں سے مسلمان ہیں، جو مسلمان جن کا باپ مسلمان لیکن خود کو کلمہ صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتا، وہ مسائل کو بتانے میں لگ گئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ یاد رکھیں اسلام بہت وسیع ذہنیت کا حامل مذہب ہے۔ اسلام کہتا ہے بڑی اونچی اور لمبی سوچ رکھو۔ رب تعالی جل مجدہ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کا تو اعلان ہے کہ میرے بندے تو نے گناہ کیے ہیں، اور پھر آپ کسی بھی عالم سے جا کر معلوم کریں ان الشرک لظلم عظیم، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، ظلم میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اور پھر کفر ہے۔ اگر کوئی بندہ 70 سال تک کفر میں اپنی زندگی گزارتا رہا اور آخری عمر میں جبکہ بال سفید ہو گئے، اعضاء کمزور ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، جسم لاغر ہو گیا، ایسے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے تمام کفر کے اعمال سے برات کا اعلان کرتا ہے اور اللہ سے سچی معافی مانگ کر کلمہ طیبہ کو پڑھ لیتا ہے، اللہ قادر مطلق ہے کہ اس کے 70 سال کے کفر کے اعمال پر عفو کا، معافی کا قلم پھیر۔ کوئی اللہ کو روکنے والا نہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج کے اس دور میں ہماری مسجدوں میں تمام تر ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے،
ہماری مسجد صرف مسجد نہ رہے، ایک ایسا کمیونٹی سنٹر بنے کہ جہاں مذہب کے بارے میں اویئرنیس لایا جائے، جہاں لیڈیز کے اندر تعلیمی بیداری کو عام کیا جائے، جہاں عفو درگزر کا معاملہ عام کیا جائے، جہاں اسلامک لٹریچر فراہم کرنے کے لیے ینگسٹرز کو بار بار بلائیں اور ان کو دعوت دیں، ان کی میٹنگز رکھیں اور نوجوانوں کو خاص طور پر اسلام سے قریب کرنے کے لیے اور اسلامی باتیں سمجھانے کے لیے ان کو لٹریچر فراہم کرے۔ اور اتنا ہی نہیں، فٹنس کے لیے ایک ایسا سنٹر مسجد کے بازو میں ہونا چاہیے کہ نوجوان جہاں آ کر ورزش کیا کریں، جہاں آ کر نوجوان کھیلیں اور کودیں۔ مسجد کے اندر اسلامک لٹریچر ہو، جہاں آ کر نوجوان پڑھیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، اسلام کسے کہتے ہیں مطالعہ کریں، اسلامک ہسٹری کا مطالعہ کریں۔ میرے عزیز دوستو، یہ تمام وہ باتیں ہیں، اور اتنا ہی نہیں، دعوتی مرکز بھی ہو، ایک ایسا اسلامک سنٹر بنے جہاں عام طور پر مواعظ ہوتے رہے، ہفتہ دو ہفتہ ویکلی ایسا کوئی اسلامک لٹریچر ہو اور ایسا کوئی ایک جلسہ ہو جہاں عام طور پر ینگسٹرز کو، چاہے وہ نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کو انوائٹ کریں اور اسلامک لٹریچر ان تک پہنچائیں۔ یہ میری اور آپ کی اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر غریب مسلمانوں کی فائنانشلی پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش کریں اور فکر کریں۔ اور بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو مسجد میں بیٹھ کر حل کرنا چاہیے اور کرنا ضروری ہے۔ مسجد میں عدلیہ کا قیام ہو، مسجد دارالقضاء بن جائے، مسجد میں ایسی باتیں ہوں جن سے پوری اسلامک سوسائٹی کو اور کمیونٹی کو فائدہ پہنچے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ بلا سمجھے کسی پر تنقید اور تبصرہ کرنے سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، ورنہ کل قیامت میں جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔